اطہر صاحب دیکھیں ہم ساری بات اپنی جگہ، لیکن اب یہ سہولت کاری کی مثالیں تو موجود ہیں اور ماضی قریب میں موجود ہیں اور بڑی بڑی اعلیٰ آئینی عدالتوں سے، سپریم کورٹ بہت بڑا ادارہ ہے وہاں سے آئیں، تو اب اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں سرپرائز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے۔ جو ماضی میں ہوا آج کی حکومت یہ کہہ رہی ہے ہم اسے صاف کر رہے ہیں۔ عدلیہ کے اندر جو ایک پولرائزڈ قسم کی یا پولیٹیسائزڈ قسم کی عدلیہ تھی ہم اس کو سیاست سے پاک کر رہے ہیں۔ دیکھیں عدلیہ میں دھڑے بازی بھی رہی۔ آج یہ جو ساری صورتحال ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میں یہ جو گزشتہ چند سال ہیں ان کی بات کروں، پیچھے تو بہت کچھ ہے۔ 3-4 کا فیصلہ ہے یا 5-6 کا فیصلہ ہے یا 6-7 کا فیصلہ ہے، یہ بحث کس نے شروع کروائی؟ وہی لوگ جو آج لیٹرز لکھ رہے ہیں۔ اگر اس وقت وہ فیصلہ دے دیتے، اس لیے کہ اس وقت وہ تھے قاضی صاحب کے دھڑے پہ تھے تو اس وقت مسئلہ دوسرا تھا۔ اس ساری بحث کے اندر جو اصل چیز ہونی چاہیے کہ جو عام بندہ ہے اس کو کیا فائدہ؟ دیکھیں نا، عام بندہ میرا آپ جیسا، عامر صاحب جیسا، وہ جاتا ہے لوور جوڈیشری میں، آج بھی وہاں پہ 22-25 لاکھ مقدمات پینڈنگ ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان ترامیم کے نتیجے میں ادھر عام بندے کو انصاف سستا ملے گا؟ وہاں پہ ساری چیزیں حکومت تو یہ سمجھتی ہے کہ سستا ملے گا۔ کون سمجھتی ہے؟ حکومت تو یہ سمجھتی ہے کہ اس سے بہتری آئے گی نظام عدل میں۔ ہاں نہیں، حکومت والے بڑے سمجھدار ہیں، یہ اچھی بات ہے ان کی، لیکن عام بندہ وہ کہتے ہیں، رانا صاحب کہتے ہیں آپ کیوں گھلے جا رہے ہیں اس درد میں؟ آپ بڑے بڑے وکیلوں کو آپ بھی ہائر کریں اور کریں چیلنج، بس ٹھیک ہے۔ وہ وکیلوں کا شوق خان صاحب نے پورا کیا نا، اتنے بڑے بڑے وکیل اپنی جماعت میں رکھے تھے، سارے بار کونسلز کے بھی ہار گئے اور ساری چیزیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اطہر بھائی ایک منٹ روکوں گا۔ وہ جو وکیلوں کا شوق پورا کیا نا، یہ وکیل ہے ہمارے بھائی، اور بندے نو پھانسی لگی نا، انہوں نے کہا کنے پیسے دیتے سن؟ انہوں نے کہا جی کروڑ روپے۔ انہوں نے کہا میں 1 لاکھ روپے جی بھی یہی کام کرا دینا سن۔ نہیں میری بات سنیں۔ ویسے اطہر بھائی ایک منٹ، آپ وکلا کی بات کر رہے ہیں، ابھی یہ صرف آپ ہمارے محترم جناب راجہ صاحب، سلمان راجہ صاحب، ان کی دعائی وہ ترمیم اور وہ تو بعد کی چیزیں ہیں نا۔ آج ان کی جو میں سمجھتا ہوں ہیلپ لیسنس تھی وہ نظر آ رہی تھی، اور وہ جو بات کر رہے تھے اس میں غلط نہیں ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی عدالتی حکم کیوں نہیں مانتے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سن لیجئے۔ ہر ہفتے ہم کورٹ کا آرڈر لے کر آتے ہیں، کون روک رہے تمہیں؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی یہ سن لے، کسی عدالت نے اپنے احکامات کی اتنی بے توقیری نہیں کرائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ شامل ہے توہین عدالت میں۔ ہم نے 20 درخواستیں دی ہیں توہین عدالت، کسی ایک میں بھی واضح حکم نہیں دیا انہوں نے، کسی کو نہیں بلا کے سزا دی۔ پچھلے 7 مہینوں سے یہ ہو رہا ہے، عدالت کا حکم ہوتا ہے یا نہیں مانا جاتا اور عدالت کچھ نہیں کرتی۔ اب یہ جتنی باتیں، میں پہلے مختصر اطہر صاحب آپ اس پہ کمنٹ کیجئے گا، مجھے اس پہ کوئی بات ناجائز نہیں لگی، اس لیے کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں عدالت کا حکم ہے، کوئی مانتا ہی نہیں ہماری بات۔ دیکھیں یہی تو میں رو رہا ہوں، یہ جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ بے بسی آپ کو آئین کی نظر آ رہی ہے نا، کہ آئین کی عملداری کی حالت یہ ہوگی کہ ہائی کورٹ کیا بار بار حکم آتا ہے، لارجر بینچ کا حکم آیا لیکن پولیس عمل درآمد نہیں کرتی، اور اس میں متعدد ایسے واقعات ہیں حالیہ دنوں میں یا اس سے مہینوں میں یا سالوں میں جن کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایشو یہ ہے کہ جب آپ اس نہج پہ چیزیں پہنچا دیں گے، آپ اسٹیٹ کے ساتھ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، پولیس کے ساتھ، انکم ٹیکس والوں کے ساتھ، دیگر کے ساتھ، آپ جاتے کدھر ہیں؟ آپ ریمیڈی کہاں سے لیتے ہیں؟ عدالت سے۔ تو آپ نے تو سٹیزن کے لیے بالکل ہی یہاں پہ جینا محال کر دیا نا، طاقتور لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ المیہ ہے جس کا اس وقت ہمیں سامنا ہے۔ اب لگتا ہے ایسے ہے کہ خدا نہ خواستہ انتظامیہ کا دل چاہتا ہے تو وہ فیصلہ مانتے ہیں، دل نہیں چاہتا تو وہ نہیں مانتے۔ کیا یہ ایک ایسی چیز ہے جو سسٹینیبل ہے؟ کیا ریاست ایسی ہونی چاہیے؟ یہ کوشچن ہے، راجہ صاحب کریں یا نہ کریں، ہم سب کو بھی کرنا چاہیے۔ بٹ یہ رانا صاحب آپ کو بھی ویسے سوال کرنا چاہیے، اور دیکھیں بات سنیں، وہ رانا صاحب نے جو پوری بات کی، انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ بھی شامل ہے اس میں، کہ وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں، آرڈر نہیں دیتے، اور اگر مل بھی جائے تو اس کو انفورس نہیں وہ کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی درخواستیں دائر کرتے رہتے ہیں، وہ دائر کرنے سے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ اوریجنل آرڈر نہیں ملتا۔ تو کیا یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس سے یہ راجہ صاحب کی فرسٹریشن کم ہوگی، ان کی جو ہیلپ لیسنس ہے؟ وہ اکرم شیخ صاحب چونکہ آپ بھی وکیل ہیں نا، تو وہ کہتے ہوتے تھے قوت نافذہ فیصلہ کرتی ہے، تو قوت نافذہ کے ساتھ یہ پھر لڑے تو صحیح نا۔ یہ جو ادھر ادھر ملتے پھرتے ہیں، اس سے اچھا تھا فیصل فرید کو وکیل کر لیتے، وہ ملاقاتیں تو کرا دیتا تھا۔ خان صاحب سے فیصلہ کرا کے ان لوگوں نے کہ یہ دونوں بھائی بڑے ٹھیک نہیں ہیں، فواد چودھری اور فیصل فرید، اس کے بعد ملاقاتوں میں رل گئے نا۔ تو میں وہی بات آپ کو مثال بھی دے رہا تھا، پھر وکیل اچھا ہی کر لینا۔ اگر آپ کی پارٹی میں وکیل ٹھیک نہیں ہے تو فیسیں دے کے اچھے وکیل ڈھونڈ لیں، تاکہ یہ جو عدلیہ کی بے بسی نظر آ رہی ہے، یہ سپریم کورٹ کی بے بسی نظر نہیں آئی تھی جب انہوں نے پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال کیے تھے 19 میں،
اور وہ ان کا ٹینیور ختم ہو گیا بلدیاتی اداروں کا. عمران خان صاحب جس وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ جا کے شوق سے بیٹھا کرتے تھے, چاہے وہ بزدار ہوں یا پرویز الہی ہوں, وہ اس چیئر پہ بیٹھا کرتے تھے ٹیبل کے دوسری طرف, وہ سائیڈ والے صوفے پہ نہیں بیٹھتے تھے, ان کو شوق تھا وہاں کا, تو وہ انہوں نے ہونے دیا تھا. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ عمل درآمد, میں نے صرف ایک مثال دی ہے, یہ ہر دور میں یہی مثالیں ہیں. جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے ہر دور میں ایسا ہی ہوگا. جب تک آپ ہر دور کے لیے اپنے فیصلے ٹھیک نہیں کر لیں گے کہ آج سہولت کاری چاہیے مجھے فوج سے میں بات کروں گا, تو آپ کیوں کا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں یہ میں اس قابل نہیں سمجھتا, لیکن میں ملک میں جمہوریت کے لیے حکومت سے بات کروں گا, راستہ بناؤں گا, آپ کا راستہ بن جائے گا. آپ نے ضد لگائی ہوئی ہے, تو بھائی میں اب آپ کے لیے کہاں سے قانون اور وکیل ڈھونڈ کے لاؤں؟ سلمان اکرم راجہ جیسے نامور وکیل آپ کے پاس ہیں اور ہائی کورٹ کے باوجود آپ سے مل نہیں سکتے, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ قوت نافذہ کے فیصلے ہیں. جب دل کرتا ہے ہمارے بھائی کا وہ نام پنجاب حکومت کا لے لیتے ہیں, شہباز شریف کا لے لیتے ہیں, اصل نام لیتے ہوئے یہ بھی بھاگ جاتے ہیں کہ جی کون روک رہا ہے. سب کو پتا ہے نا, تو کرے نا بات ان سے جا. آپ اطہر بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نام لیں, مطلب جی وہ ہمیشہ شہباز شریف اور مریم پہ چلے جاتے ہیں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر نام سیدھا نہیں, آپ اس طرح کے ہلاکت خیز مشورے انہیں نہ ہی دیں رانا صاحب. نہیں, اب آپ ایک طرف آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور سچ بات کرتے ہیں. اطہر بھائی مجھے سر آپ نے کیا کہنا ہے, میں تو ویسے ہی بڑا کمزور آدمی ہوں, آپ تو طاقتور لوگ ہیں. اطہر بھائی وہ اب یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب ان کی خواہش پوری کر لیں. جی وہ باکو سے بیٹھ کے وزیر اعظم صاحب نے وہاں سے کابینہ چیئر کی. مریم بی بی جو ہے وہ طیارہ لے کے کبھی جاپان چلی گئی, برازیل گئی ہوئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو وہ آ کے کہہ دیں کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق ہے, وہ خود مانتے ہیں حکومت ہماری ہے, مینڈیٹ ہمارا ہے. اور دوسری بات دیکھیں, چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں, ایک چھوٹی سی بات. سلمان اکرم راجہ صاحب جس وقت بقول رانا صاحب کے قوت نافذہ جو ہے وہ دوسری طرف کھڑی تھی, سلمان اکرم راجہ اس وقت بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا. دیکھیں اس وقت بھی پرنسپل سٹانس پہ کھڑا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور جو اطہر میلونا صاحب نے لکھا, انہوں نے بھی اپنے خط میں لکھا نواز شریف کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, مریم بی بی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, آصف زرداری کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, اور ہم سب اس کا پارٹ رہے. تو انہوں نے تو وہ مانا ہے. تو میرے خیال میں جو سیاستدان ہیں وہ تھوڑا سا مان لینا, آپ کے ساتھ تو نبھایا. نہیں پہلی دفعہ نہیں, ہمیشہ کہتے ہیں وہ, پہلی دفعہ کام کہہ رہے ہیں انہوں نے. اب آپ کا دل ہے کہ وہ نہیں آپ کا یہ اطہر بھائی یہ بالکل رانا صاحب کے اس چکر میں نہ یہ گا, ان کا دل ہے کہ آپ سے کچھ ہو, کوئی آپ ایسی بات کہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ حنیف عباسی صاحب سے کبھی پوچھئے گا نا, جب ان پہ کیس ہوا تھا, یا جاوید لطیف صاحب سے, اس وقت کون بولتا تھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اور وہ انہوں نے, یہ آن ریکارڈ ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, کوئی کمرے میں بیٹھا تو نہیں کہہ رہا, میں نے تو اس وقت بھی کہتا تھا. ہم تو ہر دور میں یہ بولتے رہے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں میں آواز بلند کرتا رہا ہوں تمام ظلم کے خلاف. رانا صاحب وہ کہتے ہیں میں ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے, صرف آج نہیں کر رہا, پہلے بھی کی ہے رانا صاحب. کرنی چاہیے. لیکن میں نے کچھ نام لیے, ان کے نام نہیں لیے انہوں نے. نہیں کیا اطہر بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے خلاف بھی ابھی تک میں نے آواز بلند نہیں کی, باقی تو سب میں نے کر دی ہے. چلے جب آپ میرے خلاف آواز بلند کریں گے, میں آپ کو مٹھائی کھلاؤں گا اپنے پلے سے. نہیں میں منیب صاحب کے, میں اور آپ تو ورکر آدمی, میں منیب صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا مجھے انہوں نے کہیں اور سے کہا سمجھو. یہ استعماری قوتوں کا نشان ہے.